بسم اللہ الرحمن الرحیم فلوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوط، کیونکہ حضرت لوط جس قوم میں یہ جن کو قوم لوط کہا جاتا ہے اس قوم کا حصہ نہیں تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم نے ان سے کہا تھا کہ اس بستی میں جا کے آباد ہو جاؤ اور انہیں تبلیغ کرو، جو یہ اس کا بہت ساری بستیاں تھیں، کیپٹل ان کا جو تھا دارالخلافہ صدوم کہلاتا تھا، اور پھر ان پہ اللہ کا عذاب غرق ہو گئے، اس لیے لوط کو نہیں کہا کہ ان کا بھائی، چونکہ ان کی برادری کے نہیں تھے اس قوم کے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی، اب دیکھیں یہ ہم جنس پرستی قرآن کی نص ہے، یہ کہ نص یعنی واضح کہ یہ بے حیائی ہے، لیکن آج آپ کے اسلامی ملک کے جو بڑے اعلیٰ تعلیمی ادارے، کالجز جن کا نام برانڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اور ایسی یونیورسٹیاں، ان کے بچوں میں جا کے دیکھیں، ان کے ٹیچرز کے ذریعے ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کا صحیح نہیں ہے، ہم جنس پرستی تو وہ تو پیدا ہی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ مثلا وہ مرد ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مرد میں جنسی لذت فیل ہوتی ہے، اسے عورت سے سروکار نہیں ہوتا، اور عورت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جن کو عورت سے ہی ہوتی ہے، مرد سے سروکار نہیں ہوتا، اور کیونکہ یہ نظریہ پھیلانے والے طاقتور ہیں، دنیا کے کنٹرول میں ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کو لتر مارنے میں مصروف ہیں اور دنیا میں طاقت کھو چکے ہیں، لہٰذا ادھر سے یونیورسٹیوں سے نظریے آ رہے ہیں، وہ جو سوشل سائنسز میں جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مادی سوچ پر اور خدا اور دین کے انکار کی سوچ پر مبنی جو نظریات دے رہے ہیں وہ ادھر راسخ کیے جا رہے ہیں، اور اپنی عوام کو بھی ظاہر ہے بیوقوف بنایا ہوا ہے، عوام جو ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے اچھا ہے وہ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ سارے عوام مفکر تھوڑی ہوتے ہیں، یہاں کی عوام کو دیکھ لیں، ہر مسلک کے لوگوں نے لگایا ہوا پیچھے اپنے اور لڑوا رہے ہیں ایک دوسرے سے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہ اللہ قرآن بھرا پڑا ہے، نہ کرو یہ فرقہ واریت نہ کرو، پھر بھی سارے لگے ہوئے اپنے اپنوں کے پیچھے اور تقریریں سنتے ہیں اور ایک دوسرے گلے پڑ جاتے ہیں، اور وہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی ہے، پھر کہتے ہیں آگ بھی نہ بھڑکے کوئی بولے بھی نہ، تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے جو زہر کھائے گا اس کا اثر تو ہوگا۔ ادھر بھی ایسے عوام، بالآخر عوام کی اکثریت ان کا رجحان ہوتا ہے، ان کو یہ نظریات مل رہے ہیں، اور اس اسلامی ملک میں اوروں میں بھی یہاں پر جو طلاب ہیں، بچے بچیاں، ان کے ذہنوں میں دین سے نفرت، کیونکہ ماں باپ نے دنیا کا تو بہت شوق تھا پڑھانے کا، دین کا کوئی نہیں تھا، دین میں صرف جنت کی ٹکٹیں ہی ان کو لینی سکھائی تھی اور دین نہیں سکھایا تھا، تو وہ متاثر ہوتے ہیں جب ایک اچھا مطلب سمجھدار پڑھا لکھا بندہ اسٹرانگ بات کرتا ہے، یعنی اس کو بنا کے بات کرتا ہے، تو اس بچے کی تو بیس ہی کوئی نہیں۔ ایک بچی مجھ سے کہتی آ کر کہ ہماری ٹیچر نے بتایا ہے کہ حضرت لوط کی قوم پر اس لیے عذاب نہیں آیا تھا کہ وہ ہم جنس بازی کرتے تھے، وہ ڈکیتیاں کرتے تھے، وہ وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے، اس لیے عذاب آیا۔ میں نے کہا میرا بچہ آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ کہتی نہیں میں نے قرآن تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کم از کم پڑھ تو لیں آپ قرآن، یعنی آپ اتنی اس کی یقین کر، اس نے جھوٹ بولا ٹیچر نے آپ کی، ٹھیک ہے، ابھی یہ اسی پہ آ جائے گا، اسی اگلی آیت میں یہ بات آ جائے گی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ بے حیائی نہیں کی، یعنی یہ پائنیئرز تھے اس کام کے، حضرت لوط کی قوم جو تھی، پہلی دفعہ شروع کیا انہوں نے۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، یہ بے حیائی جسے قرآن کہہ رہا ہے، واضح کہہ رہا ہے، آیت نمبر 81 سورۃ الاعراف، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت بجھاتے ہو، اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ اللہ اس جرم کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ
ایک جگہ پر آیا کہ ایک اور بھی یہ کام کرتے تھے کہ یہ راستے میں چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں بھی یہ نہیں کہ ڈکیتی کرتے تھے، وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بندوں کو پکڑ لیتے تھے اپنی بدفعلی کرنے کے لیے وہاں پر. جیسے حضرت لوط کے وہاں سے جو راستہ تھا، سفر کا راستہ، وہ ان کی بستی کے پاس سے درمیان سے گزرتا تھا، تو یہ لوگوں کو پکڑ لیتے تھے اور یہ بدکاری کرتے تھے. اور اسی لیے جب حضرت لوط کے مہمان آئے، وہ فرشتے جنہوں نے عذاب کرنا تھا، اللہ نے ایسی آزمائش لی کہ ان کو بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا وہاں پر، اور ان کو رپورٹ ملی کہ حضرت لوط کے ایسے مہمان آئے، تو یہ پاگلوں کی طرح آ کے لوط کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر. حضرت لوط نے کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں میری قوم کی، اللہ نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا. کہتے ہیں تجھے پتہ تو ہے ہمیں بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو یہ تمہارے مہمان چاہیے ہمیں. بتاؤ، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بولے نہ بنو، ہمیں لڑکیوں کا کہہ رہے ہو، ہم تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا پرابلم ہے، اور نکالو ان کو باہر ہمیں دو. تم اس بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والی قوم ہو. وما کان جواب قومہ، اب قوم کا جواب کیا تھا؟ الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ کہنے لگے وہ قوم والے، اخرجوہم من قریتکم، یہ زیادہ نیک بن رہا ہے، پاک پاکیزہ بن رہا ہے، ان کو نکالو یہاں سے، اپنی بستی سے. یہاں پہ وہ رہیں گے جو ہمارے جیسے کام کریں گے، اور جو ہمارے جیسا کام نہیں کرتا یہ زیادہ پاک بنا، نکالو اس کو. اخرجوہم من قریتکم، اپنی بستی سے نکالو ان کو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بننے کی کوششیں کر رہے ہیں، بڑے نیک بن رہے ہیں، بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں. جس نے زیادہ پاک بننے کا شوق ہے نکلے یہاں سے، یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم کرتے ہیں. صدق اللہ العلی